بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ سر، اگر حقیقت ٹی وی پہ نہ دکھائی جائے تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقت نہیں رہتی۔ آج حقیقتاً پاکستان تحریک انصاف نے صوبوں سے مدد مانگی ہے، صوبوں کی عوام سے باضابطہ طور پر مدد مانگی ہے۔ پشین میں تو جو لوگ اکٹھے ہوئے، جس طریقے سے وہاں کے خطابات کے الفاظ کے چناؤ ہیں، وہ سر کہہ رہا ہوں اگر آنکھیں بند کر لی جائے تو بلا ٹل توڑی جائے گی۔ حقیقت کو فیس کرنے کا نام ہی زندگی ہے جی، اور یہی جمہور ہے کہ وہ آپ کو حقیقت سامنے لا کر دکھائے، جس کو کسی نہ کسی دور میں کوئی نہ کوئی شاید وقت کے لحاظ سے جذبات کو اجاگر کرنے کے لیے ضرور اپنی تقریروں کے اندر الفاظ کا استعمال کرتا ہوں۔ لیکن یہ بہترین موقع ہے جب چیزیں بہت حد تک ڈائیورژن کی طرف جا چکی ہیں۔ یہاں میں پشین جلسے سے متعلق بھی بتاؤں گا، جو آج ہوا 4 گھنٹے اڈیالہ جیل کے باہر۔ عدالت کے حکم کی دھجیاں، وہ حکم ہی شاید اس لیے تھا کہ اس کی دھجیاں اڑائی جائیں۔ 4 گھنٹے انتظار کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم نے، جس لسٹ میں نام جاری کیا گیا تھا عدالت کے حکم کے بعد، ان افراد کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ وہاں کا منظر کیا تھا؟ پھر میں نے بولا کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن کو نہ بیان کیا جائے تو شاید زیادہ بہتر ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب آج 7 روپے یونٹ بجلی سستی کر کے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری نا، اس کے دیگر اسپیکٹ بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ وہ موازنہ کر رہے ہیں کہ میں نے 2022 سے بڑی محنت کی۔ اصل ان کو موازنہ کرنا چاہیے تھا کہ جس دن عمران خان صاحب کی حکومت کا رجیم چینج ہوا، وہ سارا معاملہ جو ہو، اس وقت پاکستان کی اکانومی کی کیا صورتحال تھی۔ آج وہ کہتے ہیں کہ 38% مہنگائی کم ہو کے سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے۔ نہیں، اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، وہ بھی آپ کے ساتھ تفصیل رکھتا ہوں۔ نہایت عام ویلاگ ہونے جا رہا ہے۔ آپ صرف سوشل میڈیا کے وہ ششکوں سے ہٹ کے اگر کچھ سننا چاہتے ہیں تو اس ویلاگ کو مکمل طور پر دیکھیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے ذرا وہ عمر ایوب صاحب، شبلی فراز، آج عالیہ حمزہ اور یہ دیگر افراد نا، ایک لسٹ بھیجی گئی تھی اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو۔ اگر سپرنٹینڈنٹ نے ہی سننا ہے تو اصولاً تو کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی اور ہی دیکھ رہا ہوتا۔ اس کے مطابق ان کی ملاقات کروانے کی جمعرات کا دن تھا، عدالت کا حکم تھا، ملاقات نہیں کروائی گئی۔ بڑی اضطرابیت، بڑی بے چینی رہی، یہاں تک کہ یہاں تو ہو گیا کہ جو ٹیم گئی تھی ان کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ جیل کے اندر تو عمران خان صاحب کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، جیل کے باہر جی، جیل کی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ والی سختی کا عالم ہوا تھا۔ تو یہ بھی اتنی بات کم از کم میں سمجھ گیا کہ اصل ملاقات وہی تھی جو کل ہوئی علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر صاحب کی، اس میں ملاقات ارینج کرانے والے کوئی اور تھے، اس کی ارینجمنٹ کسی اور، چاہے اس کے بیرسٹر صاحب آج اس کی تردید کریں کیونکہ یہ بھی حکم ہے کہ جب تک معاملات کسی سالڈ گراؤنڈ پر نہیں آ جاتے تب تک میڈیا سے دور رکھنا ہے۔ شیخ وقاص اکرم ہوں، بیرسٹر صاحب ہوں، آج ان کی گفتگو یہی تھی۔ خیر میں اس کو آگے لے کے آپ کے سامنے چلتا ہوں۔ تو آج نہ ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اس موقع پر عمر ایوب وغیرہ نے پریس کانفرنس بھی کی، شبلی فراز نے بھی پریس کانفرنس کی، عالیہ حمزہ نے بھی پریس کانفرنس کی۔ اس کے کچھ نکات آپ سن لیں۔ انہوں نے کہا عدالت نے حکم دیا تھا خاندان کے ساتھ سیاسی لوگ ملاقات کریں گے، نہیں کروائی گئی۔ ملاقات کرنے والوں کے نام سلمان اکرم راجہ نے دیے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کو اپنے بیٹوں سے اب تک ملاقات نہیں کروائی گئی، بہنوں سے بھی ملاقات ان کی نہیں کروائی گئی، عید کی نماز پڑھنے نہیں دی گئی، اور جیل کی مسجد میں ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ آج یہ والی سختی کا عالم تھا۔ اچھا، کئی نمازوں میں ہی نہ رابطے ہو جائیں۔ انہوں نے کہا پولیس نمازیوں کو راستہ روکتی ہے اور مسجد کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ جیل کے اندر سارا کنٹرول کس کا ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ جیل انتظامیہ بار بار توہین عدالت کری، سر توہین عدالت نہیں کر رہی، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ستارہ امتیاز، نشان امتیاز اگلے سال 23 مارچ کو جس بندے کو ملنا ہے، میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر رہا ہوں، وہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اس کا معیار یہی رکھا گیا ہوا ہے۔ اور اس پر پھر کا توہین عدالت کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں، ہم توہین عدالت کی کارروائی کے لیے ہم نے درخواست دے دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ شبلی فراز صاحب بھی آ گیا ہے، انہوں نے کہا توہین عدالت کی درخواست ظاہر کیا جب نے، اور جج اگر اپنے آرڈر پر عمل درآمد نہیں کروا سکتا نا تو اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ دوسری بار آئے لیکن عدالتی حکم پر عمل نہیں ہوا۔ جس ملک میں عدالتی حکم کو جوتی کی نوک پر رکھا جائے تو وہ کیا ترقی کرے گا؟ ملک کے اندر قانون کی ریٹ ختم ہو چکی ہے، جو ججز قانون کے مطابق فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو تو اس کی سزا کا تعین کیا جائے۔ عدالت کے فیصلوں کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، عدالتی نظام کو برقرار رکھنا چاہیے۔ قانون کی پاسداری ختم ہونے سے خطرناک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ربکہ ہو چکا ہے۔ جب سے مخصوص نشستوں کے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے پر عمل ہوئی، اسی سے ہی خطرناک سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ کدھر گئے جسٹس منیب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یہ سب کدھر گئے؟ یا یہ ساری پوری کورٹ پیکنگ ہوئی اس نتیجے میں۔
تو انہوں نے کہا بانی پی ٹی اور بشرا بی بی کے علاوہ تمام قیدیوں کو سزا عدالت نے دی، تمام کی ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں، لیکن ہماری نہیں کرائی جا رہی۔ جو افسران عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکے ان سے پوچھا جائے۔ ان افسران سے مراد کم از کم سپرنٹینڈنٹ جیل نہیں ہے۔ اب آؤں ذرا پشین میں آج علیحدہ سے زبردست قسم کا رنگ تھا جی، واقعی وہ کہتے ہیں صحیح پنجاب کا غصہ یا کسی اور صوبے کا غصہ جو صحیح طریقے سے نکلا نا، وہ بلوچستان میں نکلا، اور یہ بڑا اچھا اندیا، یہ بڑا اچھا اشارہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جو قیادت تھی نا، وہ آج پشین میں واقعی فقید المثال قسم کا جلسہ تھا جس سے خطاب کیا انہوں نے۔ وہ جلسے میں ظاہری بات ہے وہاں کریک ڈاؤن کا بھی مسئلہ نہیں تھا، وہاں ٹائم بار بھی نہیں تھی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی دفعہ 144 ان کے لیے تھی۔ تو یہ جب سب چیزیں نہیں تھی تو اس کے اوپر جب خطاب ہوا نا سر، وہ خطاب سننے کے لائق تھے۔ اس کے کچھ الفاظ میں اگر آپ کے سامنے شیئر کروں تو ذرا آپ سن لیں۔ اس خطاب کے مطابق جی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب مجلس وفد المسلمین کے سربراہ، انہوں نے کہا پہلے پاکستان توڑا گیا، پھر باقی مادہ پاکستان میں آئین بنایا گیا جس پر عمل درآمد کی بجائے یا عمل درآمد کے بعد فوراً مارشل لا لگا دیا گیا۔ یہ میں ضیاء الحق صاحب کے دور کی بات بتا رہے ہیں، اور مارشل لا کی سزا قانون میں موت ہے، لیکن ضیاء کے مارشل لا کو لیگل کیا گیا عدالت کے ذریعے۔ یہ حقیقتیں بیان کر رہے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا پاکستان کیوں ٹوٹا؟ پاکستان اس لیے ٹوٹا کیونکہ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عوام کا مینڈیٹ کا کس نے چوری کیا تھا۔ انہوں نے کہا اگر نہیں کسی کو یقین تو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھ سکتا ہے۔ پھر صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو کل سے معافی مانگ رہے ہیں، انہوں نے کچھ الفاظ کے چناؤ میں تبدیلی کی، عوام سے بات اور جس کی بہت پذیرائی ملی۔ وہ سر میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر رسپونڈ ہی عجیب و غریب تھا، عجیب و غریب رسپونڈ تھا، لگ رہا تھا کوئی مرہم رکھ رہا ہے، لگ رہا ہے کوئی بلوچ عوام کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں بلوچستان والوں چند پنجاب کے افراد کو ہمارا نمائندہ سمجھ کر ہمارے بارے میں غلط مت سوچو۔ یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں چند افراد کو۔ انہوں نے کہا جب کوئی بلوچ لاپتہ ہوتا ہے تو درد ہمیں ہوتا ہے، جب کسی بلوچ ماں یا بزرگ کی بے توقیری کی جاتی تو ہماری ماں کی تو بے توقیری کی جاتی ہے۔ آئندہ الیکشن اگر ڈنڈے کے زور پر چھیننے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم اپنا ڈنڈا دے کر الیکشن جیتیں گے۔ ہم نے 8 فروری کا الیکشن آئین کی حدود میں رہ کر لڑا، لیکن پیسے اور ڈنڈے کے زور پر الیکشن چھین لیا گیا، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا بلوچستان کے وسائل اگر بلوچستان پر خرچ کیے جاتے تو بلوچستان آج دنیا کا سب سے ترقی یافتہ علاقہ ہوتا، لیکن افسوس بلوچستان کا استحصال کیا گیا۔ ویسے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اس سے پہلے بھی سنا یہی الفاظ ہوتے تھے، اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ کہیں نہ کہیں یہ گلہ شکوہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے بھی ہے، تھوڑا کم سپین تھا لیکن ہے تو صحیح۔ باقی رنگ بازی تو آپ کو پتہ ایک کے بعد ایک حکمران آگے کرتا رہا ہے۔ ہاں سلمان اکرم راجہ صاحب نے سب سے پہلے سالار خان کاکڑ کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا اس کو 100 مرتبہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سالار کاکڑ کی ہمت اور جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سالار کاکڑ بہت بڑا قافلہ لے کر اسلام آباد گیا تھا 24 نومبر کو، گولیوں کا مقابلہ کیا، سامنے سے مقابلہ کیا، آج وہ قید ہے۔ اس کو ہتھکڑیاں لگا کر منہ پر کپڑا ڈال کر پیش کیا جاتا ہے۔ سالار کاکڑ کو السلام علیکم، اور بہت ہمت کا مظاہرہ اس نے کیا ہے۔ سر اس قسم کے الفاظ کا مظاہرہ تھا، اور جو بحیثیت جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب نے بلوچستان کی عوام کو دعوت بھی دی ہے، درخواست بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہم بہت جلد تحریک چلانے جا رہے ہیں، اس تحریک میں بلوچستان کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ پشین میں بیٹھ کے انہوں نے باقاعدہ طور پر دعوت دی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا سردار اختر مینگل صاحب پچھلے 6 دنوں سے سڑک پر ہیں، ایک چیز۔ کل اکبر بگٹی صاحب کے پوتے صاحب 4 اپریل کو وہ دوسرا ایک لانگ مارچ لے کے کوئٹہ کی جانب روانہ ہے۔ تیسرا پشین میں یہ اپوزیشن کی ایکٹیویٹی ہے۔ سنیں مزید کیا بولا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ انہوں نے کہا بلوچستان کے ساتھ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ معاشی ظلم کیا گیا۔ بلوچستان کی دولت بلوچستان کے اوپر نہیں لگائی گئی، بلکہ بلوچستان کی دولت سے دوسرے صوبوں کے لوگ مالا مال ہوئے۔ ہم نے بلوچستان کی معدنیات اور بلوچستان کا پیسہ بلوچستان کے لوگوں پر لگانا ہے، بلوچستان کے لوگوں کا یہ پہلا حق ہے، اس لیے پلیز ہماری تحریک میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ بلوچستان پر عمران خان صاحب کو بھرپور اعتماد ہے۔ یہ بات کہی تھی سردار لطیف کھوسہ صاحب نے، سردار لطیف کھوسہ بلوچ، ان کا تعلق بھی بلوچستان سے۔ انہوں نے اس تقریر میں بولا، اس جلسے میں تقریر میں بولا، انہوں نے کہا عمران خان کو بطور اعتماد اس وجہ سے عمران خان نے محمود خان اچکزئی صاحب کو تحریک تحفظ عین پاکستان کی سربراہی سونپی ہے، اور یہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہاں محمود خان اچکزئی صاحب نے کمال کر دیا، وہ سر یہ بڑا بولڈ سٹیپ ہوگا، بلکہ
اٹھا تو لیا گیا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہ اس سے سب سے بڑی عوامی طاقت ہے پی ٹی آئی کے پاس ہے. انہوں نے کہا سب سے بڑی عوامی طاقت اس وقت پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. لیکن پھر بھی عمران خان جیل میں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب اسٹیج پہ ہی تھے. لطیف کھوسہ صاحب میں معافی چاہتا ہوں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مجبور ہو کر اعلان کر دوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی تک میں عمران خان کا نائب ہوں. پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. محمود خان اچکزئی صاحب نے کہہ دیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کا اور کیا مطلب ہے؟ میں شامل ہوتا ہوں، میں شامل ہو سکتا ہوں اور میں اعلان کر دوں مجبور ہو کے کہ میں عمران خان کا نائب ہوں. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں نہ میں نے جھکنا ہے، نہ میں نے بکنا ہے، نہ میں نے کمپرومائز ہونا، نہ اسٹیبلشمنٹ کے کوریڈورز میں گھسنا یا کہاں گھسنا. صبح ٹویٹ کیا تھا نا محمود خان اچکزئی صاحب نے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے، صرف یہ کہہ کے کہ ہم بیرکو میں کب جا رہے ہیں، کس طریقے سے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ملاقات بات ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے. یہ چیز تھی. تو سر آج ایک بڑا زبردست قسم کا رسپانڈ پاکستان تحریک انصاف اور اس اپوزیشن اتحاد کو ملا ہے. جی ہاں. اب میں وہ خبر دوں جو کل عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی علی امین گنڈا پور صاحب بیرسٹر صاحب کی، تو اس خبر کا شہ سرخی ہے ایز پر پالیسی. ایز پر پالیسی، جس کو میڈیا چلا لے تو چلا لے، نہ چلا لے تو چلا لے. بیرسٹر ڈاکٹر صاحب ترجمان یا سیکٹری اطلاعات جو ہیں بلوچستان حکومت بلوچستان کی تھی، مشیر اطلاعات جو ہیں، وہ کہتے ہیں میڈیا ذرائع کے نام پر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات شروع کرنے کی جو خبریں دی جا رہی ہیں وہ سب جھوٹ ہے. کل سے وہ جو جیو شیو پہ سب چل رہے ہیں، کیونکہ ابھی چیزیں کلیئر ہونی ہے. میں نے آپ کو بتایا عمران خان صاحب نے بھی وہ ذرائع کے ساتھ جو خبر چل رہی ہے اس میں کہا تھا کوئی بات میڈیا کے سامنے نہیں ہوگی جب تک کوئی سالڈ چیز سامنے نہیں آتی. انہیں کہ خبریں چلائی جا رہی ہیں جھوٹی ہیں. عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے سے کسی کو بھی کوئی نیا ٹاسک نہیں دیا، کوئی نیا ٹاسک نہیں دیا. ٹھیک ہے جی. میڈیا بغیر تصدیق کے ذرائع سے خبر نشر کرنے سے گریز کرو. سر پیکا لگوائیں نا، ذرا ایف آئی آر کریں تو پتہ تو چلے. ذرا ملاقات میں حکومتی معاملات، دہشت گردی اور افغانستان کے امور پر تبادلہ خیال ہوا، اس لیے بدھ کے دن. اوکے. عمران خان نے وزیر اعلیٰ کو حکومتی معاملات جبکہ مجھے دہشت گردی اور افغانستان کے مسئلے سے متعلق ہدایات دی ہیں. عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ وہ اپنی رہائی اور ذاتی فائدے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے بھی بات چیت نہیں کریں گے. عمران خان نے کہا کہ ملک کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام میرے لیے سب سے مقدم ہے. معاشی ترقی سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں ہے. سیاسی استحکام کے لیے پی ٹی آئی کو تسلیم کرنا ہوگا اور اسے دیوار سے لگانے کی کوشش بند کرنی ہوگی. پی ٹی آئی کی حقیقت ہے اسے تسلیم کرنا ہوگا. نتھنگ اینی اسپیشل. آپ یہ سب باتیں کرنے بیرسٹر صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب آپ گئے ادھر، نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا. یہ تو باتیں ایک ٹویٹ کے اوپر ساری ہو جاتی ہیں اور ایسی کئی بار ہو چکی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ملاقات کی کوئی پریس ریلیز یا پریس کانفرنس نہیں آنی. اس ملاقات کا جو بھی آنا ہے آؤٹ کم آنا ہے، نتیجہ آنا ہے. وہ کسی طور پر بھی آ سکتا ہے، یا بہتر یا غلط. اب جواب ادھر سے آنا، اور میرا خیال ہے جمعے یا ہفتے تک ایک اور ملاقات ہونی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی، بیرسٹر صاحب کی، عمران خان صاحب سے. اللہ کرے یہ بہتری کی طرف آئے یہ معاملہ. بہر ادھر پانی والا معاملہ پہلے کر دوں، پھر میں شہباز شریف صاحب سے متعلق بتاتا ہوں. مولا بخش چانڈیو صاحب نے، آپ کو پتا ہے 2 دن پہلے جو چیئرمین سینٹ ہے یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے اس بات کا کہا تھا نا کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تھوڑی سی ریزرویشن ہے پانی کے معاملے میں. تو مولا بخش چانڈیو صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی باتوں کا رد عمل دیتے ہوئے کہتے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. وہ یہ ان کی ذاتی رائے یوسف رضا گیلانی کی. پارٹی کی پوزیشن واضح ہے، کوئی کنال منظور نہیں. یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. اور سر کیسے لڑیں گے؟ کرونا ہو گیا ہے آصف علی زرداری صاحب کو. حکومت نے وہ منٹس خود شیئر کی ہیں ڈاؤن کے ساتھ پچھلے سال 2024 کے، جس میں نہروں کی باقاعدہ طور پر منظوری دی گئی ہے. جی ہاں، ایکنک کا وہ اجلاس تھا، اس میں خود حکومت نے شیئر کیا. کیسے مل سکتے ہیں کسی کو کہ کیا کر رہے ہیں؟ پھنس گئے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، پاکستان پیپلز پارٹی والے پھنس گئے ہیں بہت برے طریقے سے. نہ نگل سکتے نہ اگل سکتے ہیں. اس لیے کرونا بہت بہتر ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. بہرحال وہ علیحدہ سے ایک شروع ہو گیا چودھری منظور صاحب کی. ادھر پریس کانفرنس پر عظمہ بخاری صاحبہ نے پیپلز پارٹی پہ چڑھائی کر دی، اور یہ وہ سر نہروں پہ ہمیشہ سے وہ بڑا عجیب و غریب کام شروع ہوا. وہ بھی ذرا وہ تھوڑا بہت ذرا وہ سیاسی ٹھمکے لگنے ہوتے ہیں، وہ تو خیر اب لگ رہے تھے. اب آؤں ذرا میں شہباز شریف صاحب کے
آج کی وہ جو تھا جس پہ کل سے، اب اصل معاملہ تو کل سے شروع ہونا ہے، جو صبح اخبار میں شروع ہونا ہے، وہ جو اشتہار لگنے کروڑوں روپے کے، اصل معاملہ تو وہاں سے شروع ہونا ہے. میں خیال ہے یہ سبسڈی کافی حد تک ادھر ہی پوری ہو جائے گی جو کچھ بھی ہے. تو بہرحال آج گھریلو صارفین کو اب 34 روپے 37 پیسے فی یونٹ ملے گا، جبکہ جو صنعتی صارف ہے اس کو 41 روپے کچھ پیسے ملے گا جی. وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کی قیمت میں 7 روپے کمی کا اعلان کیا جی. 3696 ارب روپے کی بچت کی گئی ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے بولا جی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بولا کہ جی اب مہنگائی کی جو ہے نا وہ 1%، مہنگائی بڑھنے کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آئی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. 38% سے مہنگائی نہیں کم ہوئی ہے. یہ جو اپنا موازنہ کرے تو ایک ایک چیز، پیٹرول کتنے روپے یونٹ ہے، میرا بجلی اس وقت 18 روپے یا 20 روپے یونٹ تھی یا 25 روپے یونٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں. اور آج سستی کر کے بھی بقول ان کے جو 40 روپے کی گئی ہے، 34 روپے 37 پیسے فی یونٹ بجلی ملے گی گھریلو صارف کو، ابھی بھی بہت زیادہ ہے. کمپیریزن کہیں نہیں بنتا. ہاں وہی آپ کا یہ ضرور ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کو منایا، کیونکہ آئی ایم ایف کل سے پاکستان دوبارہ آ رہا ہے پاکستان کا بجٹ تیار کرنے کے لیے، جو جون کے پہلے ہفتے میں پیش ہونا ہے. ہاں مگر وہ مجھے ظاہری بات ہے کوسنے تانے تیشنے تو انہوں نے سارے دیے کہ بھئی کون سے دشمن تھے کیا نہیں تھے. بی بی سی نے خیر اس کو بڑے اچھے سے رپورٹ کیا، لیکن بہرحال مجھے ان کے جملے کچھ بڑے زبردست لگے، جس میں انہوں نے کہا جد و جہد اور محنت کی اس عظیم قربانی کی کہانی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے بغیر نامکمل رہے گی. ان کا کلیدی کردار رہا، ملک و قوم کی ترقی کے لیے ان کی کوششیں اللہ کے ہاں منظور ہوئیں. بس بجلی کا یونٹ میرے آرمی چیف کے کم کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، مگر یہ جو آپ دلوں میں قرآن بولتا ہے، اللہ کے ہم منظوری کی گارنٹیاں بھی آپ دیتے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب ہی کر سکتے ہیں. میرا اس پہ یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مجھے فیڈ بیک میں آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد.